حضرات، آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے دفاع پاکستان، مگر کیسے؟ 1965 کی جنگ لڑی ہم نے، آج تک قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے اس میں فتح حاصل کی، اور یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ حقیقت کیا تھی اس کی؟ تاریخ میں کئی مواقع ایسے آئے 65 سالوں میں کہ پاکستان کو تباہی اور تباہ اور برباد کرنے کے لیے دشمن قوتوں نے فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ نے پھر حالات ایسے پیدا کر دیے کہ پھر پاکستان بچ گیا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تو اہل ایمان کی خود دفاع کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے اہل ایمان کی طرف سے، اس کا وعدہ۔ ہمیں کیوں پریشانی ہے؟ دفاع تو اس نے کرنا ہے، لیکن ان کا دفاع اللہ تو مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم ہی اللہ کی مدد قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکی مدد قبول ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی مدد قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ ہماری سیاہ بختی ہے، بدبختی ہے، کم بختی۔ اور خیانت کی انتہا یہ ہے کہ ہمارے دانشور دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہی نہیں۔ اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی ڈھٹائی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو کہ ایسے حالات تھے، اللہ نے جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ پشاور سے لے کر ڈھاکہ تک پورے مسلمان متحد تھے، ہم پاکستان لے کر رہیں گے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ موجودہ پاکستان میں بھی 4 صوبے 5 صوبے، ان کے اندر مزید قومیتیں، ہم کٹھے ہونے کو تیار نہیں۔ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، سارا ملک جو ہے وہ متفق ہو کر عوام چاہیں اور سب کا فائدہ نظر آئے، لیکن بن نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم مجموعی طور پر پورے پاکستان کے لوگ کسی ایک نقطہ نظر پر متفق نہیں۔ اللہ کی مدد ہم سے روٹھی ہوئی ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، بدعہدی کی وجہ سے، دین سے بے وفائی نہیں، دین سے غداری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ مدد پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس کی مدد کرے، اور مدد اس کی کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ جو کسی شے کو خاطر میں لائے ہوئے بغیر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو نافذ اور قائم کرے۔ ہندو قوم ایک الگ قوم ہے، ان کی سوچ الگ ہے، ان کے کھانے الگ ہیں، ان کے حلال حرام الگ ہے۔ چند مثالیں کافی ہیں۔ ان کے کھانے الگ ہیں، ان کے ہاں گائے کا پیشاب سب سے زیادہ پاک چیز دنیا میں شمار ہوتی ہے، ان کے ہاں پیک ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے۔ کہ ان کے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ چیز، پوتر۔ تو وہ قوم اور ہماری سوچ ایک ہے؟ ہماری سوچ میں تو پوری بالٹی دودھ کی ہو اور اس میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو وہ دودھ جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے۔ ہندو سوچ اور مسلم سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو فرق ایک جانور میں ہو سکتا ہے اور ایک انسان میں ہو سکتا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ وہ مرارجی دیسائی کا اخبار میں بیان چھپا تھا کہ میں اپنا پیشاب 24 گھنٹے جمع کرتا رہتا ہوں اور دوبارہ صبح کو پھر پی جاتا ہوں سارا۔ یہ ہندو قوم ہے۔ ریلیوں کے ذریعے نہیں، صرف مظاہرے کر کے نہیں، حقیقی معنی امریکہ سے رشتہ توڑو، رب سے رشتہ توڑو۔ اللہ